حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے کہ رابغ کے پاس خم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا۔ چونکہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، اس لیے صحابہ کرام کے اس عظیم اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں چند نصیحتی کلمات سے نوازا۔ ان میں 2 اہم باتیں یہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں تمہارے لیے 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر فرمایا، دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ 3 مرتبہ دہرایا۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بالیاں پردے سے ظاہر ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو زوم کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی؟ بے شک میری شفاعت ضرور قبیلہ ہاؤ حکم کو بھی شامل ہے، یعنی دور دور کی قرابت داری تک میری شفاعت پہنچے گی۔ دوستو، اہل بیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں پر بھی بہتان بازی کرتے ہیں اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کی زبان درازی سے اہل بیت کے مقام و مرتبے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ یہ لوگ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور اپنی ہی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ روایات میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کی یاد میں بلند آواز سے رو دیں، تو ان کے اس عمل کو برا سمجھ کر ان سے بھی ایسا ہی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت اللہ کے یہاں کچھ کام نہ دے گی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کو جو میری قرابت نافع نہیں بتاتے؟ ہر رشتہ و علاقہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ تعلق دنیا و آخرت میں جڑا رہے گا۔ ایک اور موقع پر 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام اور عیسائیت پر بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو جھوٹے ہوں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہونا تھا کہ عیسائی اور مسلمان دونوں اپنے اپنے اہل و عیال لے آئیں اور ایک دوسرے پر بددعا کریں کہ اگر دوسرے کا مذہب جھوٹا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب عیسائیوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے،
اور یہ بھی کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں گے کہ وہ پہاڑوں کو سرکا دے تو وہ ضرور سرکا دے گا۔ آخر کار وہ مباہلہ کرنے کی بجائے آپ سے صلح کر کے چلے گئے۔ دوستو، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں جو ہستیاں شامل ہیں ان کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت اور قرابت تھی، اس لیے اہل بیت میں جو مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کو حاصل ہے وہ مقام زیادہ اونچا ہے۔ دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایسے بہت سے مواقع ہیں جن میں اہل بیت کی شان کا تذکرہ ہے۔ ہم آپ کو اہل بیت کی شان اور مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی روایات بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت و شفقت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے نہ صرف خود محبت کی بلکہ اپنی امت کو بھی ان سے محبت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق آپ کا ارشاد گرامی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز اسے تعب میں ڈالتی ہے وہ مجھے تعب میں ڈالتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس نے دانہ چیرا پھر اس نے گھاس اگائی اور جان بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ نہیں محبت رکھے گا مجھ سے مگر مومن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مجھ سے مگر منافق۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا تھا۔ اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان اور مرتبہ ہے اہل بیت کا، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو جنت کے شہزادوں اور جنتی عورتوں کی سردار سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیں کہ ان ہستیوں سے بغض رکھنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے کیا جنت میں جا سکیں گے؟ وہ جنت کے ان سرداروں کو منہ دکھا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، ایک روایت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو آپ ایک ایسی چیز لپیٹے ہوئے تھے یعنی چادر، جسے میں نہیں جان پا رہا تھا کہ کیا ہے۔ پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، یہ کیا ہے جس کو آپ لپیٹے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا تو وہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے چپکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ دوستو، یہ تمام روایات ایسی ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد روایات ہیں جن میں اہل بیت سے محبت کی ترغیب و تاکید ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اہل بیت کے مقام و مرتبے سے واقف ہی نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان سے لڑے گا میں ان سے لڑوں گا، اور جو ان سے مصالحت رکھے گا میں اس سے مصالحت رکھوں گا۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد کسی وجہ سے اس کا بدلہ نہ چکا سکی تو اس شخص کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی اونچی شان ہے اہل بیت کی۔
روایات بتاتی ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قرآن پاک کی سورت الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر ان پر چادر اوڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے تھے، ان پر بھی چادر ڈالی، پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان سے آلودگی دور کر کے انہیں خوب پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو اپنی جگہ ہے اور خیر پر ہے۔ دوستو، ہم ویڈیو کے آغاز میں اہل بیت کی اقسام کا ذکر کر چکے ہیں اور بار بار اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ اہل بیت میں جو مقام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے کو حاصل ہے وہ باقیوں کو حاصل نہیں۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو اہل بیت میں شامل نہ سمجھا جائے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت و شفقت کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہم اہل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کی محبت کا تذکرہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اہل بیت کے مقام و مرتبے کے حوالے سے چند مزید روایات بتاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم نامی مقام پر کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فیصلوں سے متعلق شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو درست قرار دے دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست، محبوب یا سردار کے ہیں، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھے اپنا دوست اور محبوب سمجھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے، یا جو مجھے اپنا آقا اور سردار سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا آقا اور سردار سمجھے اور ان کی اطاعت کرے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں نہ ڈالیں، تو اللہ نے میری مراد پوری فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک جگہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، سب سے پہلے جو 4 جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک میں ہوں اور تم اور حسن و حسین، اور ہماری ذریتیں ہمارے پس پشت ہوں گی۔ اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 شخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ انہیں لعنت کرے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہے، کتاب اللہ میں بڑھانے والا، تقدیر الہی کا جھٹلانے والا، جو ظلم کے ساتھ تسلط کرے کہ جسے خدا نے ذلیل بنایا اسے عزت دے، اور جسے خدا نے معزز کیا اسے ذلیل کرے، اور حرم مکہ کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری یعنی میرے متعلقین کی ایذاء و بے تعظیمی روا رکھنے والا، اور جو سنت کو برا ٹھہرا کر چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں حضرت بدر ختمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے، تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہاں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھ لے کہ آیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے یا بد دعا کا۔ خدا را اہل بیت کے حوالے سے اپنا موقف درست کریں، اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں اور اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد کو ترک کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا میں شامل ہو جائیں۔
دوستو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کی 3 حرمتیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا محفوظ رکھے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے نہ دین کی حفاظت فرمائے اور نہ دنیا کی۔ ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت، تیسری میری قرابت کی حرمت۔ دوستوں معلوم ہوا کہ سادات کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے۔ جس نے عالم کی تسخیر کر کے اویلم کہا یا الوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو اس نے کفر کیا۔ دوستو یہ تھیں چند روایات کہ جن میں اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ان کے مقام کا تذکرہ تھا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں خلفائے راشدین کی آل رسول سے محبت کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے اپنے اہل قربت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اور بات کی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کی تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے اور ہر موقع پر ان کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ مجمعین کو 1000 درہم دیے اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا۔ اس وقت یہ دونوں بچے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا پہلے وہ مقام اور فضیلت تو حاصل کرو جو ان حضرات کو حاصل ہے، پھر 1000 درہم کا مطالبہ کرنا۔ ان کے باپ علی، ماں فاطمہ، نانی خدیجہ اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 15 ہجری میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی مملکت کے شہریوں کے لیے وظائف مقرر کرنے کے لیے دیوان ترتیب دیا۔ انہوں نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ بدری صحابہ جتنا یعنی 5000 درہم سالانہ رکھا، حالانکہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے موقع پر پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لائق ہو، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنایا، پھر فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے تو حضرات حسنین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برابر حصہ مقرر کیا۔ دونوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ رکھا۔ دوستو بات کی جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے تعلق و محبت کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب فسادیوں کے نرگے میں گھر گئے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اور آپ اپنے گھر میں محصور ہو گئے تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دفاع کے لیے تلوار کے ساتھ موجود تھے اور لڑنا چاہتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو خطرہ ہونے کے باوجود اللہ کا واسطہ دے کر انہیں اپنے گھر بھیج دیا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان کی تکلیف کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوستو یہ تھا تذکرہ خلفائے راشدین کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا، اور بات کی جائے اہل بیت کے ساتھ باقی جس کا تذکرہ ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے۔ چند صحابہ کی آل رسول سے محبت کا تذکرہ کیے دیتے ہیں، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ دوستو، کیا شان ہے اہل بیت کی، اور ان کی حقیقی معنوں میں قدر تو یہی لوگ کر گئے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت تھی۔ یاد رہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے قرابت داروں سے بھی اس کو ضرور محبت ہوا کرتی ہے، لیکن اہل بیت سے محبت تو اللہ کے نبی نے اللہ کے ساتھ محبت کہا ہے، اور ان سے محبت کی خود اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت میں کوتاہی کریں تو پھر ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کریں، نہ کہ زبانی محبت کے دعوے کرتے پھریں۔ دوستو، ائمہ اربعہ کی اہل بیت سے محبت کا کیا حال تھا، آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے اتنی شدید محبت اور تکریم کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو شیعہ ہونے کا طعنہ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آل رسول کے ظاہر و پوشیدہ نادار لوگوں پر خوب خرچ کر کے ان کی قربت حاصل کرتے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک نادار آدمی کو خفیہ طور پر 12,000 درہم بھیجوائے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی ان کی تعظیم کا درس دیا کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی اہل بیت کے لیے بڑی تعظیم و تکریم تھی۔ عباسی دور کے والی مدینہ جعفر بن سلیمان نے کوڑوں سے آپ کے جسم مبارک کو مارنا شروع کیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو حاضرین سے فرمایا میں نے اس اذیت دینے والے کو معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا کہ اگر اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہو جائے تو مجھے اس وقت ندامت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قرابت دار کو عذاب دوزخ کا مزہ چکھنا پڑے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امیر منصور نے امام مالک کو قصاص دلانا چاہا تو امام صاحب نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، کوڑے لگتے وقت جو کوڑا بھی میرے جسم سے علیحدہ ہوتا تھا میں اسی وقت جعفر کو اس قرابت کی وجہ سے جو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے معاف کر دیتا تھا۔ دوستو، اہل علم ہی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے قرابت داروں کا مقام کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اہل بیت کی شان اور ان کے مقام سے غافل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو امام ابن حجر مکی نے اور بہت سارے محدثین نے اہل بیت کی محبت کے وجوب کے باب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی بیان کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے جسے اس نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، اور آپ کے لیے یہ عظیم مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دوستو، ان اشعار میں امام شافعی نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو قرآن مجید کی طرف سے امت مسلمہ پر فرض ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ جو شخص نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، گویا ہم پر اہل بیت کی محبت فرض کر دی گئی ہے۔ دوستو، اہل بیت کے فضائل دیکھتے ہوئے امام شافعی سمیت بیشتر علماء اس طرف چلے آئے ہیں کہ سادات کی تعظیم کرنا فرض ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کے دل آزاری اور توہین کرنا حرام ہے۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے امام شافعی کو بھی لوگ شیعہ اور رافضی کہتے تھے۔ آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھے یہ تہمت قبول ہے، اور ایک مرتبہ اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رفض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ بے شک میں رافضی ہوں۔ دوستو، امام صاحب کی اس بات سے معلوم ہوا کہ رافضیت میں اور اہل بیت کے ساتھ محبت کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ رافضیت حد سے تجاوز ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ رافضیت تو حد سے اس قدر تجاوز کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے علاوہ تمام صحابہ کا ہی انکار کرتے ہیں۔ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت تو کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی پوری جماعت سے نفرت کی جائے۔ نہ صرف نفرت کی جائے بلکہ ان کا انکار کر دیا جائے، ان کو کافر کہا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر سب و شتم کیا جائے۔
خود ہی انصاف فرمائیے اور بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات پر زبان درازی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیشہ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب کوئی اولاد اہل بیت سے ان کے پاس آتا تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور انہیں مقدم فرمایا کرتے اور خود ان کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولاد کا احترام کیا جائے، کیونکہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے اور اہل بیت کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اور اس محبت و تعظیم کا مطلب ہے کہ ان کی سیرت و کردار کے تابندہ نقوش کو اپنانا اور ان کی محبت و عظمت کو اپنے دل میں رکھنا اور شرعی حدود کے مطابق ان کی تعظیم کرنا۔ قرآن و حدیث کی روح سے اہل بیت کی عزت و توقیر، ان کا احترام و تقدس اور ان سے محبت و عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے آبا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور خاندان اور مال جو تم نے کما کے جمع کیا ہے اور تمہاری تجارت جسے تم کساد بازاری سے بچاتے ہو اور تمہارے عمدہ گھر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ کسی فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا گیا، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ دوستو، ان آیات کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر ایک رشتہ اور چیز سے زیادہ محبت کرے۔ دوستو، یہاں پر ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے اور دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کرنے کی کوشش اور محنت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگا دیں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو سکے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرے گا۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، اور بعض آیات میں ان پر درود و سلام کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی آیات کی غرض و غایت اور منشاء الہی کو دیکھتے ہوئے ایک جامع درود کی تعلیم فرمائی، اور اس درود میں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و ذریت اور اقارب سر فہرست ہیں، کیونکہ اسلام میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم و تکریم ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کا پاس و لحاظ رکھو، انہیں کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کی قرابت اور ان کے ساتھ حسن سلوک مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی